بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم دین مناظر اسلام جامع امت حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیصل آباد میں ان کی رہائش ہے۔ اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل صبح یعنی 12 جنوری کو بروز جمعرات دن 11 بجے فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ تمام دوست جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، گرد و نواح کے رہنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس جنازے میں شامل ہوں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، مناظر اسلام تھے، کئی انہوں نے مناظرے جیتے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم عطا فرمایا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ فروعی اختلافات ختم ہو اور مسلمان مل بیٹھ کے کسی حل پر جا کے پہنچیں۔ بڑی انہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی۔ قرآن پاک کا پورا ترجمہ اور تفسیر انہوں نے ویڈیو کی شکل میں وہ اپنے چینل پر انہوں نے اپلوڈ کیے۔ جامعہ امینیہ یہ انہوں نے بنایا۔ ان کے والد گرامی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب ان کی یہ فرزند تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے جو نیک اعمال کیے اللہ کریم انہیں بھرپور اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ہم ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب اہل سنت ان سے بڑا محبت کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ اختلافی مسائل آئے، اور وہ مسئلہ تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی۔ اس پر کافی لید ہوئی، لیکن بالآخر انہوں نے اس چیز سے رجوع کیا۔ فیصل آباد کے بہت بڑے ہی تاجر ہیں اور دینی ذہن رکھنے والے ہیں، محمد ارشد اچھی بھائی اور مفتی فاروق القادری صاحب جو ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، انہوں نے پھر جا کے گفتگو کی اور بعد میں اعلان کیا گیا کہ وہ اس اپنے اختلاف سے وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو جب ہماری ملاقات ہوتی تھی مفتی فاروق القادری صاحب سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی ملتا ہوں ان سے، علماء کو چاہیے کہ ان سے ملیں، ان سے سیکھیں، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری اور میں ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں، جانا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی باتیں بتاتے تھے کہ شروع میں ہم بھی جذباتی ہوتے تھے، اور بعد میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوا کہ نہیں، پیار محبت سے دلائل کی دنیا میں آ کے ان سے بات کرنی ہے، جس کو بھی سمجھانا ہے۔ اور آج کل وہ فیس بک پر بہت اچھے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے۔ ان کا بیٹا میرے ہم درس ہے۔ جب میں کراچی میں پڑھتا تھا جامعہ ندرۃ العلوم میں، تو ان کا بیٹا ذیشان یہ وہاں پڑھتا تھا، اس سے بھی ایک ہمارا تعلق رہا ہے۔ جب میں ایک مرتبہ ان سے ملنے گئے، ان کے شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ چھوٹا جاہل بڑے جاہل کو ملنے کے لیے گیا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر لیں۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جب مرزا جیل میں حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا، تو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ وہ تنقیدی ویڈیو تھی وہ اس حساب سے مرزا پر، کہ مرزا نے یہ کہا تھا کہ علماء بڑے جاہل ہوتے ہیں، عوام چھوٹے جاہل ہوتے ہیں۔ یعنی اس بندے کے دل میں اتنا بغض تھا کہ عوام چھوٹے جاہل ہوتے ہیں اور علماء بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے تنقیدی طور پر کہا تھا آپ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں علماء کے، پھر آپ علماء کو کہتے ہیں کہ جناب عوام جو ہے وہ چھوٹے جاہل ہوتے ہیں اور علماء بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ تو اس پر میں نے تنقیدی ان کو جواب دیا تھا، چونکہ ہیڈنگ یہ تھی تو انہوں نے شاید اس کو صحیح طریقے سے نہیں سنا۔ بہرحال بڑی محبت کرتے تھے، بائی نیم مجھے جانتے تھے۔ علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب 2-4 مہینے پہلے بھی ایک نشست ہوئی تھی، انہوں نے میرا نام لے کے کہا جی آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری طرف سے ان کے لواحقین کے لیے تعزیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تعزیت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں، کچھ احادیث اور اس بارے میں کچھ، کہ تعزیت جب ہم کہتے ہیں، تعزیت کا لغوی معنی ہے مصیبت زدہ کو صبر دلانا، اور غم خواری کرنا اصطلاحی معنی ہے صبر کا حکم دینا، گناہ سے ڈرانے، میت کے لیے مغفرت اور مصیبت زدہ کے لیے مصیبت کی تلافی کی دعا کرنا۔ عام طور پر کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر اس کی ہمت بندھانا اور فوت شدہ کے لیے دعا کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو گوگل میں آپ کو مل جائے گا تعزیت کی تعریف۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔
مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہو گئے تو دوسرے دن یا صحابی کو شکے کہ تیسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، استغفروا لمعاذ بن مالک، معاذ بن مالک کے لیے دعا کریں۔ 4431 حدیث ہے مسلم میں کہ معاذ بن مالک کے لیے دعا کریں، تو تمام صحابہ نے دعا کی، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کو تعزیت کہتے ہیں کہ آپ کسی کے جاتے ہیں اور ان کے جو فوت شدہ جو بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر دے، تو اس سے تعزیت کہا جاتا ہے۔ یا ایک اور میں آپ کو علمی بات بتاؤں، مرزا جیلمی کے استاد ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ جس طرح مرزا 2 نمبریاں کرتا ہے، ہم نے اس کی 2 نمبریاں پکڑی ہیں، 30 اس کی کلابازیاں اور 266 اس کے جھوٹ اور 5 جھوٹ مزید ہم نے اس کے پکڑے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے 271 اس کے جھوٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 نمبریاں اور جھوٹ اس نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ اس نے اپنے استادوں سے سیکھے۔ تو اس کا ایک استاد ہے حافظ زبیر علی زئی، اس سے پوچھا گیا اس تعزیت کے بارے میں کہ یہ تعزیت جو ہوتی ہے لوگ جا کے دعا کرتے، بھئی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ثابت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو روز بروز عام ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرتے ہوئے احسن طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ دعا نہ کریں، کسی فوت شدہ آدمی کی بخشش و مغفرت کے لیے آپ مل بیٹھ کر دعا نہ کریں اور ہاتھ بھی نہ اٹھائیں۔ حالانکہ دوسری طرف کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مرزا جی آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین مسلم اور بخاری سے ہے، آپ اپنے ابا جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جاتے ہیں اور فرماتے ہیں استغفروا لمعاذ، معاذ بن مالک کے لیے دعا کریں۔ اب مرزا اور چیلے اور حافظ زبیر زئی صاحب کے جو شاگرد وہ کہیں گے جناب اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہی نہیں ہے اور نہ اس میں اجتماعی دعا کا ذکر ہے۔ بھئی آپ کے ابا جی کے ہی اگر ہم اسی کی ہی کتاب سے آپ کو بتا دیں کہ ہاں جی اس سے مراد اجتماعی دعا ہے اور ہاتھ اٹھانا ہے، یہ جو میں نے پہلی آپ کو بات یہ اس کی حافظ زبیر زئی کی بتائی ہے، حافظ زبیر زئی کی کتاب توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 469 پر مکتبہ اسلامیہ لاہور سے چھپی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 نمبری بھی، اور آپ خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں استغفروا لمعاذ سے مراد یہ ہے کہ معاذ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ان کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے توضیح الاحکام، یہی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 125 پہ یہ ان سے سوال ہوتا ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب سے، کیا میت کے دفن کرنے کے بعد قبر پر میت کے لیے اجتماعی دعا کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمانا کہ استغفروا لاخیکم انفرادی ہے یا اجتماعی ہے؟ الجواب، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوئے تو وہاں کھڑے رہتے تھے، پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ ابو داؤد 3221۔ اچھا، اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے ہیں۔ حافظ زبیر زئی صاحب کہتے ہیں اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ نمبر 1 دفن کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، نمبر 2 اجتماعی دعا کرنا استغفروا لاخیکم، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو اس سے ایک تو یہ کہ میت کے دفن کے بعد دعا کرنا، دوسرا اس سے ثابت ہوتا ہے کیا اجتماعی دعا، پیچھے حدیث ہے مسلم کی دوسرے دن تیسرے دن، اور میت کو دفن کرنے کے بعد جائز ہو جاتی ہے، یعنی ان کا دماغ کدھر ہوتا ہے اپنی باتوں کے الٹ۔ اچھا آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نے حدیث مذکور کے بعد لکھا ہے اس طرح قبر پر اختیار ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے۔ بھئی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں، لفظ نہیں حدیث میں لیکن اس سے ثابت ہے کہ آپ جب دعا کریں گے۔ اچھا آگے کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیں، اچھا
کہ ہاں ہاتھ اٹھانا آداب دعا سے ہے، اس لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے مگر لازمی نہیں ہے۔ یعنی جب دعا کریں تو آداب دعا یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھائیں۔ تو اس سے ثابت ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا بھی اس سے ثابت ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی اس سے ثابت ہے۔ استغفروا لاخیکم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہی لفظ ہیں استغفروا لمائز، تو وہاں بھی تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اجتماعی دعا ثابت ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھانا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے دونوں چیزوں کو بدعت کہہ دیا کہ جناب اجتماعی دعا بھی بدعت ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی بدعت ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ سے ثابت ہے کہ اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی ہے آداب دعا میں سے، اور یہ بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ کیسی چالاکی کرتے ہیں، صرف اہل سنت کے بغض میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جوابات دیا کرتے تھے حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔